الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ارباب نظر کو کوئی بھی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی بھی ایسا نہ ملے گا منزل تو بہت مل جائیں گی آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور انعام الہی ہے اہل ایمان کو جس طرح اللہ سے بے انتہا محبت ہے اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت ہے اور ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مرکز انسانوں کے دل تھے آپ کی تعلیمات ہی سے صحابہ اکرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا آپ مبلغ بھی تھے دائی بھی تھے نذیر بھی تھے نصیر بھی تھے سپہ سالار بھی تھے فاتح بھی تھے دنیا کو سنوارنے والے بھی اور آخرت کو بنانے والے بھی آپ محمد بھی احمد بھی درجیے کے آپ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جان نثار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید اور رسالت سے جگمگانے لگا یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ دنیا و عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ تعالی نے کسی کی تعریف نہیں کی جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا جس کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا جس کی تعریف میں اللہ تعالی نے ورفعنا لک ذکر کہا اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روز و شب اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری روزمرہ زندگی کا خاتمہ بن جائے تو پھر بے شک نجات ہو جائے یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے حدیث پاک کی روایت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرا آقا کا عظیم معجزہ ہے اس معجزے میں کئی معجزات ہیں حالات دن بدن عروج کی جانب روت ہے ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنا بھی خدا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے جدھر نگاہ اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے تو آ کر ہمارا فیصلہ کر حبیب جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں یہ بادشاہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا کیا معاملہ ہے تو ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ابن بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل جو وہ آقا کی دہلیز پر آیا حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا حاضرین محفل حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں ان کے جواب دے دے تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے تو ابن بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں اگر آپ میرے ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا کہا تیرے کون سے 2 سوال ہیں کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا کہا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب کہا جب چوہدویں کا چاند طلوع ہوگا تو آپ تشریف لے آئے صفا کی پہاڑی پر ٹھہرے ہوئے ایک طرف کافر ہے ایک طرف صحابہ اکرام ہے کافر خوش ہو رہے تھے کہ آج کام نہیں ہوگا ادھر صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا میرے آقا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ حبیب یمنی بتاؤ کیا چاہتے ہو کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی چاند کی طرف نظر اٹھائی یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں آپ کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا میرے آقا نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ادھر چاند 2 لخت ہوا ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا عرض کرتا ہے آقا کلمہ
کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا اور کہا اے حبیب یمنی بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا آقا اب ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا آقا بتا دیجئے ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج کر دیا۔ تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پیر تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ اے حبیب یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہرنا، گھر واپس چلا جا۔ حبیب گھر لوٹتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی تھی کہتی ہے بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے اسے سینے سے لگایا اور کہا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی، چاند دولت ہوا پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، وہ گھر میرے ٹھہر گیا۔ اس نے پوچھا بیٹی کیا تھا؟ کہا بابا نور تھا۔ ارے بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ اس نے کہا بیٹی تو نے غور سے تو دیکھا تھا چاند میں جو نور تھا وہ کون تھا؟ سوچ کر کہتی ہے بابا آبرو آنکھیں این ساز لفی جیسے کاف تھا۔ ارے بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا بابا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں کرم آ گیا۔ بیٹی نام پوچھا؟ کہا غیب سے آواز آ رہی تھی سب کا یہ حبیب ہے، رب کا یہ طبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تے قرآن مبین ہے۔ آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد کہ اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ معلین للبلاغ۔